لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام اور ناظم اعلیٰ سیدھی بات جناب انصار صاحب دامن برکاتہ العالیہ، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر قسم با مسمہ ایک چینل جو شروع ہوا بہت تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش کی کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے یہ کشمکش شروع ہو گئی۔ حابیل اور قابیل کا معرکہ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، اور جیسے جیسے حالات آتے گئے حق نے باطل کا مقابلہ کیا۔ کبھی باطل سر چڑھ کر بولتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہی غالب ہو کر رہے گا، اہل حق شکست کھا جائیں گے۔ پھر اللہ کی مدد اور نصرت ایسے نازل ہوتی ہے کہ باطل کا منہ کالا ہوتا ہے، وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں جہاں مختلف طریقوں سے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی، مسلمانوں کو پس ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی، انہی کوششوں میں سے میڈیا بھی تھا۔ اگرچہ کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، بی بی سی نہیں تھا، آج تک نہیں تھا، CNN نہیں تھا، لیکن اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ میڈیا پاورفل میڈیا تھا، جس کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ باہر سے آنے والے قافلوں کے کان بھرے جاتے تھے کہ یہاں ایک کاہن رہتا ہے، ایک جادوگر رہتا ہے، ایک ساحر رہتا ہے۔ وہ میڈیا کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ کاس کے میلوں کے اندر مستقل شعر و شاعری کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جاتی کہ اسلام، قرآن اور جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی جائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کھڑا کیا گیا، حالانکہ اسلام کا مزاج شعر و شاعرانہ نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، لیکن جب شعر و شاعری کے ذریعے سے اسلام پر، مسلمانوں پر، حق پر حملہ ہونے لگا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور وہ باطل میڈیا جو شعر و شاعری کے ذریعے سے اسلام پر حملہ بولتا تھا اس کا جواب شعر و شاعری سے دیا گیا۔ اس کی ایک بدترین مثال یہ بھی ہے، مدنی زندگی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ منافقین جہاں مختلف قسم کی افواہیں پھیلایا کرتے تھے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور یہ میڈیا کافی حد تک مؤثر بھی ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی متغیر ہو گئی، بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف قسم کی گفتگو ہوئی، جس سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خفاسی بھی ہو گئی۔ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، منافقوں میں مومنوں میں پہچان کا، اپنوں میں پرائے میں پہچان کا۔ حق اور باطل کی کشمکش کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ کون حق کی طرف جاتا ہے، کون باطل کی طرف جاتا ہے۔ باطل جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو بہت سارے لوگ حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ثابت قدم رکھا۔ سورہ نور کی آیتوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی کہ باطل میڈیا بالکل بیکار خبریں دے رہا ہے، اور ان کو وارننگ دی گئی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بری خبریں پھیلایا کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہی بربادی ہے۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو یہ سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ کا، مختلف الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہے، لیکن اللہ گواہ ہے مولانا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نصرت اور ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ ایسے چیزیں شروع ہوتی ہیں، لیکن کچھ قدم جانے کے بعد قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں، یا تو بک جاتے ہیں یا تو ان کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ یہاں دونوں چیزیں نہیں ہوئی بلکہ ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اور خود میری مثال کہ میرے ساتھ جو حالات پیش آئے تو ہم نے محسوس کیا کہ آج شہر بنگلور کی بہت ساری مساجد کے اندر ذمہ داران کو یہ جرت نہیں، ہمت نہیں۔ آج بھی میں نے جمعہ کے اندر یہ بات کہی کہ وہ ہمیں خطیب بنا سکے۔ ہندوستان کی عدلیہ نے اور ہندوستان کی سول کورٹ نے ہمیں باعزت بری کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کے ذمہ کوئی قصور نہیں، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہاں کے منتظمین نے، یہاں کے بڑے لوگوں نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ ان کے دل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات آج موجود ہے۔ بہت سارے قریبی احباب انہوں نے اپنے گھر کے پتے بدل لیے، اپنے موبائل کی سم کارڈ کو بدل لیا، اپنی شناخت کو بدل لیا، اور یہ کہا مولانا سے رسمی تعلق تھا، کبھی مقتدی بنے، کبھی جمعہ میں کسی کنارے پڑھ کر چلے گئے۔ میں ان کی جرأت اور بے باکی کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ پہلے دن سے آج تک، پچھلی جمعہ تک بھی مسلسل یہ رپورٹنگ کرتے آئے ہیں اور برملا کرتے آئے ہیں، اور دنیا کے چپے چپے میں ندائے منبر و محراب کی صدا کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہ ان کی ترقی کی، ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔